أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اور یقیناً ہم نے پے در پے ان کے لیے وحی بھیجی. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. من قبلہ اس سے پہلے. ہم بہ یؤمنون وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر. قَالُوا آمَنَّا بِهِ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا یہی بات حق سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم تو پہلے سے اس پر ہم تو اس پر پہلے سے فرما بردار ہیں. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ ایسے لوگوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا. مرتین بما صبروا دگنا بسبب ان کے صبر کرنے کے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور وہ ٹالتے تھے نیکی کے ذریعے سے برائی کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب کوئی لغو بات سنتے ہیں. أَعْرَضُوا عَنْهُ تو اس سے اعراض کرتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا اور کہتے ہیں
ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم، تم سلامت رہو۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں تلاش کرتے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ قبل اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی بات ذکر کی کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے حق بات پہنچی تو یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ایک بار ہی کتاب مل گئی تھی، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کتاب ایک ہی مرتبہ نازل ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ کیا ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب مانی ہے؟ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا بھی انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ تو دونوں جادو ہیں اور ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں اور ہم سب کو نہیں مانتے۔ اور اگر اے نبی یہ کسی کتاب کی ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں تو ان سے کہیں کہ کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ جو ان دونوں سے زیادہ بہتر ہو ہدایت کے اعتبار سے، تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں اگر تم سچے ہو۔ اگر یہ بات آپ کی قبول نہ کر لیں تو در حقیقت یہ آپ جان لیں کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم نے ان لوگوں کی طرف پے در پہ وہی نازل فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ ایک آیت کے بعد دوسری آیت، دوسری کے بعد تیسری، ہر آیت میں اللہ رب العزت نے انہیں سمجھانے کے لیے پے در پہ وحی کا نزول فرمایا تاکہ یہ لوگ خوب سمجھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ما قبل جو کتابیں اللہ رب العزت نے دی، جس طرح تورات ہے، انجیل ہے، ان سب کتابوں کے ماننے والے جنہیں ہم نے کتابیں دی ہیں اس سے پہلے، وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے تھے، اس لیے کہ تورات میں یہ ذکر ہے کہ آخر الزمان محمد الرسول اللہ کا نزول عن قریب ہونے والا ہے، اور ہر ایک نبی کو اللہ رب العزت نے مصدق بنایا۔ مصدق اس لحاظ سے کہ جب بھی میں اپنے آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں تو ہر ایک نبی پر لازم ہے کہ اس کی تصدیق کرے اور اس کی مدد کرے اور اس پر ایمان لائے۔ تو یہ ان کی کتابوں کا ایک عظیم موضوع تھا جس پر تمام انبیاء علیہم السلام کا ایمان تھا، اور ضمناً تو وہاں ایمان تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام کا یعنی بعثت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو متقی پرہیزگار تھے، جو تورات اور انجیل کو صحیح معنوں میں ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے فوراً اس پر ایمان لے آیا۔ تو یہی بات ذکر کی کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا بِهِ، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، یہی بات حق سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے سے ہی اس کے فرمانبردار ہیں، ہم تو فرمانبرداری کرنے والے لوگ ہیں۔ جیسے یعنی ماقبل کتاب ہے، ہماری سابقہ جو کتاب تھی، اس کتاب میں جس طرح بشارتیں دی گئی تھی آخر الزمان نبی کی اور اس کے کلام کی، ہم اسی طرح جو ہے جس طرح وہاں فرمانبرداری کی تھی اور ایمان لایا تھا، اسی طرح یہاں ایمان لاتے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بدلہ دیا جائے گا دگنا بسبب ان کے صبر کے۔ اس لیے کہ ایک بندہ اگر مسلمان ہے تو وہ اگر دوسرے مذہب کو قبول کر رہا ہے تو یہ ایک ایسی بات سمجھے کہ ناممکن ہے۔ اس طرح آج ہمیں اگر دنیا کی ساری دولت مل جائے، ہم اپنے ایمان سے جو ہے ہاتھ دھونے والے نہیں ہیں، الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہندو بھی اسی طرح ہیں کہ ہندو کو بھی اگر آپ مال و دولت کی پیشکش کر لیں تو وہ بھی جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ چلو ہم ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی ہر ایک قوم اپنے مذہب پر اتنی کاربند ہوتی ہے کہ ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اپنے اعتقاد کو وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی لحاظ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کو دگنا اجر دیا جائے گا، ایک اپنے ماقبل نبی پر ایمان لانا اور دوسرا نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اپنی برادری والے، اپنے کنبہ والے اس کی اتنی مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کرتے کرتے اس سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں،
بسبب ان کے صبر کرنے کے وہ اس پر استقامت دکھاتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ انہیں دوہرا اجر دیتا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ لوگ برائی کے ذریعے سے اچھائی کے ذریعے سے برائی کو ٹالتے ہیں۔ جب کوئی برائی ان سے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ برائی کا جواب برائی سے بلکہ اچھائی سے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس سے یعنی ان کے اوصاف بیان ہوئے۔ پہلا وصف کہ جتنے یعنی دوہرے ایمان لانے والے لوگ کہ اپنے ماقبل نبی پر ایمان لانا اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، ان کو دگنا اجر۔ پھر ان کے اوصاف میں سے پہلا یہ وصف ذکر کیا گیا کہ جب بھی ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے دیتے ہیں، اس کا دفعیہ وہ جو ہے اچھائی کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور جو انہیں ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی مراد ہے، صدقہ بھی مراد ہے، یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تاکہ انفاق فی سبیل اللہ قائم ہو، اسی طرح جو ہے صلہ رحمی جو ہے وہ قائم ہو۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب لغو بات بیہودہ بات سنتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کہ حبشہ سے ایک وفد آیا، تقریباً 20 آدمیوں پر مشتمل وفد تھا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں کہ کیا وہ آخر الزمان نبی واقعی مبعوث ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں جو ہے مختلف جگہوں پر انہوں نے قیام کیا، اور پھر جو ہے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خوب تحقیق کرنے کے بعد یہ لوگ ایمان لائے۔ جب یہ ایمان لائے تو ابو جہل آوازیں کسنے لگا کہ او لوگو، تم جو ہے کسی ایسے فرد کو دیکھا ہے تم لوگوں نے کہ جو کسی ایک شخص کی تلاش میں نکلے ہوں اور جو ہے اس کے غلام بن کر آج گئے ہوں؟ یعنی ایک بندے کی تلاش میں تو لوگ نکلتے ہیں انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے، تم 20 افراد بن کر ایک بندے کے غلام بن گئے ہو۔ تو آگے سے اس وفد نے جواب دیا کہ ہم جو ہے جاہلوں کے جواب میں جاہل نہیں بننا چاہتے، بلکہ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ اور یہ جواب ذکر کیا کہ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، چھوڑو آپ اپنے عمل کرتے رہو، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم، تم پر اپنے یعنی سلام متارکت ہو۔ سلام متارکت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی بات نہیں کرتا انسان دوسرے سے کہے یار سلام، آپ بات ماننے والے نہیں ہیں، چھوڑیں آپ اپنا کام کریں، ہم جو ہے چلے۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، جاہلوں کو ہم تلاش نہیں کرتے۔ اور یہی ایمان والوں کے اوصاف میں سے ہیں، لغو بات سے اعراض ہو، اور جو ہے جب بھی ایسے مد مقابل میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ بات ماننے والا کسی لحاظ سے نہیں ہے تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور قرآن کریم میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ضمناً داعی ہونے کے اوصاف میں سے ہیں۔ باقی یعنی شریعت کے اوصاف میں سے یہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا سورہ محمد میں کہ جب بھی یہ آیت نازل ہوتی ہے مفسرین ذکر کرتے ہیں هذه آیۃ منسوخ بآیت السیف، یہ آیتیں منسوخ ہیں آیت سیف سے، یعنی جہاد والی آیتوں سے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں شریعت کے نفاذ کی بات ہوگی وہاں یہ بات نہیں ہوگی کہ کوئی اسلامی سرزمین کے افراد وہ یہ کہے کفار کی سرزمین والوں کو کہ آپ اپنے کام کریں ہم اپنے کام کریں گے، بلکہ وہاں اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان پر جو ہے 3 کاموں میں سے کسی ایک کام پر آمادہ کرنا ہوگا، یا جزیہ ادا کیا جائے۔ جزیہ ادا نہیں کرتے تو ہمارے یہ زمین جتنی بھی ہے ہماری ماتحتی میں دے دی جائے، اور جو ہے جزیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی ہمارے ماتحت زندگی گزاری جائے، اور تیسرے نمبر پر نہیں تو پھر جو ہے جہاد کے لیے تیار ہو جائے ہمارے ساتھ۔ یہ تینوں کاموں میں سے۔ باقی ضمناً داعی کے اوصاف میں سے یہی ہیں کہ وہ ان سے جب انہیں سمجھائے خوب سمجھائے، جتنی اپنی توانائی ہے سب ضائع کرے ان پر تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ پھر بھی نہیں مانتے، پھر انہیں کہیں کہ یار تم ماننے والے نہیں ہو، اپنے اعمال کرتے رہو، ہم اپنے اعمال کرتے رہیں، اور یہ سلام متارکت لے لو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے پے در پہ ان لوگوں کی طرف وحی بھیجی تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے من قبل ہی، اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب یہ قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یہی بات حق سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم پہلے سے اس کے فرما بردار ہیں۔
اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں کہ دیا جائے گا ان کا بدلہ دگنا بسبب ان کے صبر کرنے کے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ ٹالتے ہوں گے اچھائی کے ذریعے سے برائی کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، جاہلوں کو ہم نہیں تلاش کرتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق